سو ایک طرف تو یہ فرائضی موومنٹ کہ جہاں پر ایک بڑی سلولی اینڈ گریجولی ایک انٹلیکچوئل فاؤنڈیشنز ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی عام آدمی بہت سلولی. اور دوسری طرف پھر جہاد موومنٹ. جہاد موومنٹ بھی 19 سینچری کا فینومین ہے. 18 سینچری اینڈ ارلی 19 سینچری میں ہمیں جو اسٹرگل نظر آتی ہیں اسٹرگلز وہ لارجلی مسلم رولرز کی طرف سے جو تقریباً تمام ہی، جس نے ہم نے پچھلے ایڈر میں بات کی تھی، تمام ہی آل ور ڈیفیٹڈ. تو تمام ڈیفیٹ ہو گئے. حالات یہ تھے انڈیا کے ایٹ دیٹ ٹائم کہ یہ آپ کا نارتھ ویسٹ انڈیا، اس میں سکھ رول تھا. صحیح ہے جی. ساؤتھ ویسٹ یہ فری ایریاز تھے، انڈیپینڈنٹ ایریاز تھے، جن میں سندھ بھی تھا، جن میں بلوچستان کے ایریاز بھی تھے. یہ فری ایریاز تھے، ان میں زیادہ نہیں لوکل ہی یہاں پہ رول کرتے، کوئی بھی برٹش بھی ان ایریاز میں نہیں آئے تھے. سندھ میں بھی 1843 میں آئے نا جی. تو ریسٹ آف دا جو انڈیا تھا اس میں چھوٹے موٹے نوابس، لیکن سب سے بڑی جو ہے برٹش پاور میں تھی. اور وہ جو چھوٹے موٹے کئی نواب جن میں کوئی مسلمان بھی تھے، تو یہ نہیں کہ کوئی آئیڈیل اسلامک رول کے ساتھ سارے چل رہے تھے، سب اسلامک رول سے ہٹ کے اور ویسٹرن ایڈمنسٹریشن کے پیٹرن پہ ہی چل رہے تھے. ان حالات میں اب ناؤ مسلم رولرز وہ تو کسی بھی طرح جہاد یا ملیٹنٹ ایفرٹس وہ نظر نہیں آتا کہ وہ کریں گے. تو ہم دیکھتے ہیں پھر کہ شاہ ولی اللہ کے سن ہیں جی، بیٹے ہیں شاہ عبد العزیز. ایون انہوں نے مایوس ہو کے کہہ دیا تھا کہ انڈیا تو دارالحرب ہے، حالت جنگ میں ہو گئے، اب یہاں لڑ لو یا مائگریٹ ہو جاؤ، یا وار کر لو یا مائگریٹ ہو جاؤ، دوسرا کوئی آپشن نہیں. سکھوں کی طرف سے رپورٹس بھی آ رہی تھیں کہ جناب نارتھ ویسٹ میں سکھ جو ہے وہ مسلمز پر ایٹراسٹیز کر رہے ہیں، برٹش بھی کر رہے ہیں. کیا کیا جائے؟ تو ظاہر ہے پھر میئرلی ریفارمز کے ذریعے تو یہ اسکول شاہ عبد العزیز اسکول یہ سمجھتا تھا کہ صرف ریفارمز کے ذریعے پاسبل نہیں. اب جناب لوگوں میں آرمڈ سٹرگل لوگوں تک لے کے جانی پڑے گی آن پیپلز لیول. تو اس کے لیے ان کا ایک بڑا مشہور ڈسائپل سید، کیا نام تھا، نام ہی بھول گیا، ہائے ہائے، سید احمد شہید، پلس ان کا بھتیجا شاہ اسماعیل شہید. ان کو پھر شاہ عبد العزیز نے ٹرین کیا، ان کی ٹریننگ کی کہ بھائی آپ مجاہدین اکٹھے کریں. تو یہ عرب کے ایریاز میں بھی گئے، انہوں نے پورے انڈیا میں مارچ بھی کیا اور ساتھی اکٹھے کیے جہاد کرنے کے لیے. اب جہاد سٹارٹ کہاں سے کریں؟ ایک طرف برٹش، ایک طرف سکھ، جو دو بڑے جن سے ایشو تھے جی مسلمانوں کو جی بڑا ظلم ہو رہا. تو برٹش کے ساتھ تو آپ کی پاور
الائنڈ نہیں ہوتی، بہت پاورفل ہے برٹش. اور جو اس وقت کے علاقے نارتھ ویسٹ کے، اس کے پختون، یہ پختون ٹرائبز بہت زیادہ تنگ تھے سکھوں سے، تو انہوں نے انوائٹ کیا کہ بھائی ہمارے پاس سے تحریک شروع کرتے ہیں. تو جناب یہ پھر اکوڑا خٹک آج کے پی کے میں وہ پہلی جگہ جہاں پہ سکھوں کے خلاف سے یہ جہاد شروع ہوا. آج اکوڑا خٹک میں وہ مشہور مدرسہ موجود ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ طالبان اسی مدرسے کے اسٹوڈنٹ تھے، سراجیہ حقانیہ مدرسہ، سراجیہ حقانیہ اکوڑا خٹک میں. تو اکوڑا خٹک بڑی مشہور جگہ پھر کہ جہاں سے جہاد شروع ہوا. اور دیکھا دیکھی پھر مختلف پختون ٹرائبز جو ہیں وہ سید احمد کے بینر کے نیچے اکٹھے ہونا شروع ہو گئے. انہوں نے پھر ایک لمیٹڈ ٹائم پشاور ویلی اس میں مسلم رول بھی اسٹیبلش کیا، بٹ انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ یہ جو ٹرائبز تھے پختون ٹرائبز، دے ٹرنڈ اگینسٹ ہم، یہ ان کے خلاف ہو گئے. صحیح جی، آواز آ رہی ہے بھائی؟ ٹھیک، ایک کو بھی آ رہی ہے تو میرے اینڈ پہ ایشو نہیں ہے. تو یہ اگینسٹ ہو گئی جی. کیمراز کائنڈلی اپنے اپنے جو ہے نا وہ بند کر لیں تاکہ کسی اور کو کوئی ایشو ہے تو وہ نہ ہو. آن لائن کلاسز لینی ہے تو نیٹ جو ہے نا وہ آپ کے اسٹرانگ رہنے چاہیے. اچھا جی، وہ آپ کے گروپ میں نے اسکریننگ کی پوسٹ شیئر کر دی تھی، تو وہ یاد رہے کہ اس ویسے تو فیس 3000 ہے، لیکن میرا کوئی بھی رجسٹرڈ اسٹوڈنٹ کسی بھی واٹس ایپ گروپ میں اگر ہے تو اس کی فیس 2000 ہے، اور لاسٹ ڈیٹ 1 فروری ہے. یعنی 1 فروری کے بعد ہم نے کسی کو 2000 انٹرٹین نہیں کرنا. تو جس کسی نے بھی اسکریننگ ٹیسٹ میں اور ابیلٹی کی ڈسکشن میں اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے، وہ 1 فروری سے پہلے پہلے وہ 2000 اپنا سبمٹ کروا کے اور اس کی رسید واحد کو واٹس ایپ کر دے. بعد میں بالکل قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اچھا خاصا رش ہوگا تو اس میں پہلے ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو انٹرٹین کر دیں تاکہ ہمیں پتا ہو بھائی کہ ہمارے کتنے اسٹوڈنٹس ہیں. کیونکہ جب زوم پہ ابیلٹی والے ٹیچر نے اسی طرح بورڈ پہ کلاس لینی ہے نا جی، تو جو ٹوٹل آئی ڈی ہے کہ ہمارے پاس میکسیمم جس میں اس میں اسٹوڈنٹ ہے تو وہ تو 1000 اسٹوڈنٹ ہے، اس سے زیادہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایک کلاس میں نہیں آ سکتا. تو یہ نہ ہو کہ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بعد میں پھر کہیں نہیں جی ہم نے تو فیس دی ہوئی تھی، تو وہ جس نے پہلے جمع کرانی ہے وہ کرا دے، لاسٹ ڈیٹ کا انتظار نہ کرے. لو جی، تو ٹرائبز ان کے خلاف ہو گئے. یہ جو ٹرائبز کا خلاف ہونا تھا یہ پرائمریلی اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ جو ہے وہ لا آف انہیریٹنس تھی، کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ جی وومن کو بھی رائٹ ہے، اور پختون جو ہے ایٹ دیٹ ٹائم ٹرائبز جو ہیں وہ عورتوں کو زمین میں حصہ نہیں دیتے تھے. اور بھی چھوٹے موٹے ایشوز موجود تھے، لیکن ٹرائبز ہی ٹرن اگینسٹ ہم، تو ان کو پھر بھاگنا پڑا یہ بالا کوٹ کے. اور حیرت انگیز طور پہ بالا کوٹ میں ٹرائبز یعنی کہ پختون ٹرائبز پلس سکھ
انہوں نے مل کے ان کے ساتھ جو ہے وہ ورسز سید احمد یہ فائٹ ہوئی اور ان کو پھر وہاں پہ شہید کر دیا گیا. لیکن ان کا جو امپیکٹ ہے نا جی سید احمد کا پوری انڈین ہسٹری میں بہت سارے انڈیویجولز اٹھے ہیں, ایسے ایسے انڈیویجولز اٹھے کہ جنہوں نے اپنے دور کے رولرز کو ٹف ٹائم دیا. بہت ٹف ٹائم دیا. مثلا مغلز کو ہی اگر ہم دیکھ لیں تو پنجاب میں دلہ بھٹی, کے پی کے میں بنگش, ٹف ٹائم دیا انہوں نے مغلز کو, لیکن مغلز نے ان کو ڈیفیٹ کر دیا اور ان کی لیگیسیز جو ہیں وہ صرف کلچر کے کانٹیکسٹ میں ہی ڈیولپ ہوئی بس. برٹش کے خلاف بھی بہت سے لوگ اٹھے, برٹش کے خلاف جس طرح بھگت سنگھ انڈیویجول تھا نا جی, رائے احمد خان ہرل, بہت سے لوگ اٹھے, لیکن یہ بھی پنجابی کلچر کی پہچان بن گئے. لیکن جو رول سکھوں کے خلاف سید احمد نے پلے کیا تو سید احمد صرف ایک کلچر تک محدود نہیں رہا بلکہ ایک پولیٹیکل آئیڈیل کے طور پر ڈیولپ ہوا انڈین مسلمز کے لیے. عائشہ جلال کی کتاب ہے پارٹیزنز آف اللہ, اس میں بتاتے ہیں کہ سید احمد جو ہے اس کی جو کانکویسٹ تھی, جب اس کی رپورٹ دہلی, لکھنؤ, اودھ, آگرہ, میرٹھ, یعنی یہ جو سارا شمالی ہند کے علاقے ہیں, جب یہاں پر ان کی کانکویسٹ کی خبر پہنچتی تھی, نیوز پہنچتی تھی, تو لوگ جناب نعرے لگاتے تھے مسلمان, اور جناب بڑا ایک رے آف ہوپ تھی سید احمد کی, اور یہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ آفٹر سکھ پھر یہ برٹش کی طرف آئیں گے اور ہمیں جناب غلامی سے آزاد کروائیں گے. ایون اتنا بڑا امپیکٹ ہے کہ 19th سینچری کے شیعہ پوئٹ میر انیس, اس نے پوئٹری کی ہے ایک سنی سید احمد شہید کے لیے, ایک بہت بڑے سیکولر پوئٹ 19th سینچری کے مومن خان مومن, تو ایز اے سیکولر پوئٹ اس نے سید احمد شہید کے لیے ایفرٹس کی, اور تو اور غالب نے پوئٹری کی ہے سید احمد شہید کے لیے. سمجھ آ رہی جی؟ بہادر شاہ ظفر, جو کہ اس وقت ابھی ایک شہزادہ تھا, رول میں نہیں تھا, شہزادہ تھا, لیکن ایز اے پرنس پوئٹری تو بہادر شاہ ظفر کرتا تھا, اس نے پوئٹری کی ہے سید احمد شہید کی. سو صرف کلچر تک نہیں, پوئٹری میں بھی, لٹریچر میں بھی, پھر لوگوں تک بہت زیادہ بڑا امپیکٹ ہوا. اور ایون 1831 میں یہ بالا کوٹ میں شہید ہو رہے ہیں, لیکن ان کا انفلوئنس ہی ہے جو ہمیں تتو میر میں بھی نظر آتا ہے, کہ تتو میر نے 1838-39 میں جو ایفرٹس کی بنگال میں, پھر 1831 سے وار آف انڈیپینڈنس تک اس ٹائم میں ہمیں پھر دو بھائی ہیں 1850s میں, مولوی عنایت علی اینڈ مولوی ولایت علی, انہوں نے پٹنہ میں جہاد شروع کیا برٹش کے خلاف. سو انفلوئنس تو سید احمد شہید کا وہ نظر آ رہا ہے کہ جناب ہمیں کسی بھی طرح ایک اپنی اسلامک سٹیٹ بنانی ہے, اور وہ ہم نے بنا تو لی تھی, لیکن ہمیں ساتھ ساتھ یونٹی بھی چاہیے.
سو بہت بڑا انفلوئنس جو ہے وہ سید احمد شہید کا بھی موجود ہے. ماڈرن آپ کی جو یہ 21 سینچری میں اکیڈیمک جو ڈیبیٹس ہیں خاص طور پہ ساؤتھ ایشیا کی ملیٹنسی کو سمجھنے کی کہ جی ساؤتھ ایشیا میں ملیٹنٹ لوگ مائنڈ سیٹ ملیٹنٹ کیوں ہوتا ہے, تو اس کو اگر ہسٹوریکلی ٹریس بیک کیا جاتا ہے خاص طور پہ سنی گروپس, تو وہ جناب ہیرو سمجھتے ہیں سید احمد شہید کو. اور یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ایک فرد اگر کھڑا ہو سکتا ہے اس وقت جہاد کے لیے تو ہم بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. بٹ یہ جو کو ریلیشننگ ہے یہ غلط ہے, کیونکہ جو کنڈیشنز تھیں 19 سینچری کی اس میں کوئی اسلامک رول مسلمانوں کا افیکٹو نہیں تھا, تبھی ایفرٹ ہوئی سید احمد شہید کی. 20th یا 21 سینچری میں ایک ملک موجود ہے, ہاں اس میں آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ اس میں اسلامک رول ہے یا نہیں ہے, اس کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. لیکن اس ملک میں کسی بھی طرح کی ملیٹنسی وہ لیگل نہیں ہے, اس بیس پہ کہ سید احمد شہید بھی جناب 19 سینچری میں ایک بہت بڑی انہوں نے انڈیویجول کی حیثیت سے کوشش کی. صحیح جی. سو جناب یہ آسپیکٹس جو ہیں بڑے مزیدار ہیں, لیکن سید احمد شہید کا ایک بہت بڑا انفلوئنس ہے مسلمانوں میں ایک پولیٹیکل کانشیسنس ڈیولپ کروانے, اور پولیٹیکل کانشیسنس سے زیادہ مورال کیسے, کیونکہ 1757 کے سراج الدولہ سے لے کے 1799 کے یعنی سراج سے لے کے ٹیپو تک جہاں جہاں مسلمانوں کو کوئی رے آف ہوپ نظر آتی تھی وہ سب کرش ہوئی, سب ڈیفیٹ ہوئی. صحیح جی. سو سید احمد کی صورت میں ایک بہت بڑی رے آف ہوپ ڈیولپ ہوئی کہ چاہے وہ ڈیفیٹ بھی ہو گیا لیکن ایک انڈیویجول نے اٹھ کے جناب اسلامک رول کے لیے اتنی بڑی سیکریفائس کر دی. سو یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ ہمیں انفلوئنس اس کا سید احمد کا وہ نظر آتا ہے. سید احمد کو لے کے بھی عائشہ جلال کے سورس میں بھی اور پھر آئی ایچ قریشی کے سورس میں بھی, اسی کتاب میں جو شروع میں بتائی آپ کو ہسٹری آف فریڈم موومنٹ والیوم 1, اس میں بھی 2 چیپٹرز ہیں سید احمد شہید کو لے کے. اب مقصد یہ نہیں ہے یہ کہنا کہ جناب ہتھیار اٹھا لو, اس دور کے لحاظ سے جو ایفرٹس تھی وہ مسلمانوں میں ایک پولیٹیکل کانشیسنس, ایک مورال بوسٹر کے طور پر بہت بڑا رول سید احمد شہید نے پلے کیا. اس کی بنیاد پر آج آپ کسی بھی ملیٹنسی کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ جی اس وقت ہوا تھا تو آج بھی یہ جی ہینس پروفڈ کہ آج بھی یہ جسٹیفائیڈ ہے, ایسا نہیں. ہاں جو اس میں سے پھر لیسن ہے ان دونوں بہت یعنی خاص طور پہ اس سے کہ بھائی آپ کو اپنی پاور کیپبلٹی اس کے اکارڈنگلی کورس آف ایکشن سیٹ کرنا, آپ کو انٹرنل یونٹی چاہیے, تبھی آپ اپنے اینیمی کے خلاف لڑ سکتے ہیں. جی سمجھ آ رہی جی. سو آپ کو آج ریلیجیس, سوشل, پولیٹیکل اینڈ اکنامک
ایک مکمل ہولسٹک جو ہے وہ ریفارمز کی ضرورت ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف بس ہتھیار اٹھا لو اور اسلامی انقلاب لانا ہے, اسلام لے کے آنا ہے. مکمل ہولسٹک ریفارمز کی ضرورت ہے. ڈس جوائنٹڈ ایفرٹ سے ایک آئیڈیل اسلامک رول اسٹیبلش نہیں ہو سکتا. تو کیا ہماری اتنی کیپیسٹی ہے؟ یہ ایک ڈبیٹ ہے بہت بڑی. لیکن ہمارے پاس انٹلیکچوئل فاؤنڈیشنز موجود ہیں. ہم کوئی ہوائی بات نہیں کر رہے, یہ موجود ہے. سو نیور دی لیس یہ تمام جو ریفارمرز ہیں ان سب میں ایک بات کامن ہے, ان سب نے اسلامک ایڈیالوجی اس پہ فوکس کیا کہ ایک اسلامک ایڈیالوجی کے فریم ورک میں رہتے ہوئے ہی یونیورسلزم آف اسلام, ہیومینٹی اور ایک اسلامک اسٹیٹ, اسی میں مسلم آئیڈینٹی پروٹیکٹڈ رہ سکتی. جبکہ دوسری طرف جو آپ کا کیمپ ہے جس کو اب ہم شروع کریں گے, وہ سارے جو پولیٹیکل اینڈ ایجوکیشنل ایفرٹ جہاں پہ یہ ٹو نیشن تھیوری کو زیادہ جسٹیفائی کرتے, یہ وہ گروپ کہ جو یہ اسلامک ایڈیالوجی پہ ایمفسس کم کرتا ہے, ٹو نیشن تھیوری پہ ایمفسس زیادہ کرتا ہے. تو ان کو دیکھیں گے اور پھر ان کا مرجر بھی ہوتا نظر آئے گا, اقبال کی صورت میں, جنا کی صورت میں. تو اسی لیے یہ دونوں کمپوننٹس ہمارے آٹومیٹکلی کنیکٹ ہو جاتے ہیں ود ایڈیالوجی آف پاکستان. تو اب یہ فریم ورک شروع کرنا. اس فریم ورک میں 3 بڑے نام, سر سید احمد خان, اقبال اینڈ جنا, کہ جن کے یہاں ٹو نیشن تھیوری پہ ایمفسس زیادہ, اور پلس اقبال کے یہاں تھوڑا سا پھر ہمیں ساتھ اسلامک, تھوڑا سا تو نہیں کافی زیادہ, وہ ایک مرجر نظر آتا ہے. اور یہی دونوں سٹریمز کنیکٹ ہو جاتی ہیں پھر کریشن آف پاکستان کے ساتھ. سمجھ آ رہی جی؟ اب اس گروپ کو ذرا پھر ایویلویٹ کر, نہیں اتنا کافی ہے, زیادہ. کل اب ہمارا پورا کام جو ہے نا جی, وہ سر سید, پھر دیوبند, ندوہ, یہ ذرا پاسنگ ریفرنس میں ہی ہے, کوئی پیپر پوائنٹ آف ویو سے بھی اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے, لیکن پھر بھی جو ہے ان کو تھوڑا سا ایویلویٹ کر کے دیکھیں گے کہ یہ آسپیکٹس کیا ہیں. تو ان کو پھر دیکھیں گے. اقبال اور جنا کو پھر سمجھنا ہے تو آپ کو پہلے اقبال اور جنا کو سمجھنے سے پہلے اپنی پوری فریڈم موومنٹ, جو فریڈم موومنٹ کی ہسٹری ہے, اس کو سامنے رکھنا پھر ضروری ہے. ان کو دیکھنے کے بعد پھر اقبال جنا, کیونکہ ان کی پوزیشنیں, ان کے سٹانس بدلتے رہتے ہیں. سر سید کے سٹانس نہیں بدلے, لیکن اقبال اور جنا کی پولیٹیکل لائف میں سٹانس چینج ہوتے نظر آتے ہیں. ان چینجز کو سمجھنا ہے اگر, تو ہمیں پھر فریڈم موومنٹ کو سمجھنا پڑے گا کہ کیسے 1905 1906 سے لے کے آن ورڈز کیسے فریڈم موومنٹ ہماری ڈیولپ ہوئی ہے, جس کی چھاپ پھر ہمیں ان دونوں کے ہاں نظر آتی ہے. ٹھیک ہے. حارث فواد خان صاحب, امید تو ہے کہ وہ آج کل میں کوئی گڈ نیوز آ جائے گی. آج اس نے ویسے کھانا نہیں کھایا, بالکل ہلکا سا کھایا, تو دیکھتے ہیں.
لو جی اب یہ جناب آپ کو بھی سلائیڈز مل جائیں گی تو دیکھ لیجئے گا, کوئی ایشو ہوا تو پوچھ لیجئے گا. میں سلائیڈ شیئر کر دوں گی پھر میں بھول جاتا ہوں کافی پھر ایشو. ابھی سلائیڈز آپ کو مل جائیں گی بھائی, پھر دیکھ لیجئے. یہ رپیٹ والا کام میرے سے ایک دفعہ میں نے کر دیا, وہ بھی واحد کے کرنے پہ کر دیا. یہ کوئی میں کوئی ویڈیو آڈیو نہیں ہوں کوئی جناب اس کو رپیٹ کرتا تھا. ٹائم پہ کلاس میں آتا. سلائیڈز مل جائیں گی, سلائیڈز دیکھ لیں, کوئی ایشو ہوا تو مجھے جو ہے وہ میرے سے پوچھ لیجیے گا. آئی ایچ قریشی کی ہارڈ فارم میں ہے, ایڈریس بھیج دیں, میں فوٹو کاپی کرا کے تو آپ کو بھجوا دیتا ہوں. 100 فارم میں میرے پاس نہیں, اگر کسی کے پاس ہے تو وہ دیکھ لے. نہیں کلیئر ہوتی نا تو اگلی دفعہ سے خوشخطی کا مقابلہ کرا لیا کرو سی ایس ایس کے ٹیچرز کا, کہ جو خوشخط ٹیچر ہوگا ہم اس سے پڑھیں گے, کیونکہ میری رائٹنگ تو بھائی ایسی ہے, اب اس میں میرا کوئی قصور نہیں. ایک نا پوسٹ لگاؤ سارے مل کے, ایکسپریشن آف انٹرسٹ, نہیں ایکسپریشن آف انٹرسٹ نہیں, جو ہے وہ جاب اپرچونٹی. A teacher of CSS is required, ٹھیک ہے, having profound expertise in calligraphy, ٹھیک ہے, knowledge and delivery can be compromised, but writing should be excellent, visible, and beautiful. All interested candidates are hereby directed to submit an application along with a bank draft of 1000, ٹھیک ہے, to the following address: Atal Khan, bank account number, ٹھیک ہے, blah blah blah. نہیں یہ تو میں اپنی صلاح دے رہا ہوں, میں اب کیا کر سکتا ہوں بھائی, میں اب کوئی خطاط کا بچہ تو ہوں نہیں. میں سوچ رہا ہوں کہ 1-2 مہینے کے لیے نا سی ایس ایس کی کلاسیں پڑھا کے چھوڑ کے نا میں صادقین کی یا کسی اور کی نا تعلیمات کی روشنی میں اپنی خوشخطی بہتر کروں. یہ میں اسی سال شروع ہوا ہوں آؤٹ لائن بنا کے اس طرح لکھنا. پہلے تو میں زبانی لیکچر دے دیتا تھا یوں کر کے, بس کیمرہ میرا آن ہوتا تھا یوں کر کے, تو میں بولی جاتا تھا. کوئی سن رہا ہے, کوئی نہیں سن رہا تو میں بولی جاتا تھا. بچے خود ہی ساتھ جو ہے وہ لکھ لیتے تھے, لکھتے ہی. نوید احمد صاحب آپ تشریف لے آئے میرے ساتھ, 1-on-1 میرے ساتھ بیٹھ گئے. اٹل خان آپ کی طرف سے محبت کے پیغام کا مطلب, اوپر سے آپ پٹھان ہیں, میں بھی آدھا پٹھان ہوں, والدہ میری بھی پٹھان ہے. اوکے جی, ٹیک کیئر.